خوش آمدید خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اسکنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں اردو MIC سیمسٹر 2 کی مضمون اور انشائیہ کی آبجیکٹیو کوشچنس لے کے آئی ہوں۔ انشائیہ اور مضمون نگاری کی میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اس ویڈیو میں اس کے آبجیکٹیو کوشچنس کرانے والی ہوں۔ اب سارے کوشچنس اچھے سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، آپ کی امتحانات میں اسی سے سوالات آئیں گے۔ آپ اسے اچھے سے پڑھیے اور کامیابی حاصل کریے۔ آئیے چلیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آبجیکٹیو کوشچنس۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مضمون کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اس کا آنسر ہوگا نثر۔ آگے سوال ہے، عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر کلیم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہوگا آنسر آپ کا مضمون، آپشن بی۔ عام طور سے مضمون نگاری سے کس نقطہ نظم کو توقع کی جاتی ہے؟ اس میں آپ کا آپشن ڈی ہوگا، آپ کا آنسر ہے دانشورانہ۔ مضمون کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں آپ کا ہوگا آپشن بی 3۔ مضمون کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے علمی مضمون، دوسرا ہے آپ کا ادبی مضمون، تیسرا ہے آپ کا صحافتی مضمون۔ یہ تینوں مضمون کی قسمیں ہیں۔ آپ اس کے قسموں کے نام بھی یاد کر لیں، آپ کے امتحانات میں آ سکتے ہیں۔ مضمون کی قسموں کی پہچان کس طرح کی جاتی ہے؟ اس میں آپشن دونوں ہوں گے، موضوع کے اعتبار سے اور انداز تحریر سے، یعنی آپشن ڈی۔ آپشن ڈی میں اس میں دونوں کا دیا ہوا، آپشن اے اور بی دونوں۔ آگے سوال ہے، جس مضمون میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ تنقیدی۔ آگے کوشچن ہے، جس مضمون کا انداز عالمانہ شان کا حاصل ہوا اسے کیا کہیں گے؟ علمی مضمون۔ علمی مضمون یہ آپ کی مضمون کی پہلی قسم ہے۔ آپ کو پہلے میں نے بتایا مضمون کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، علمی، ادبی، صحافتی۔ یہ آپ کی پہلے مضمون کی قسم کے سوال ہے۔ جس مضمون میں ظریفانہ انداز اختیار کیا جائے اسے کیا کہیں گے؟ اس کا آنسر ہوگا آپ کا سی، ظریفانہ۔ جس مضمون کا انداز ذاتی ہو اور بیانی کی شگفتگی بھی قائم رہے اسے کیا کہیں گے؟ انشائیہ۔ انشائیہ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ غیر افسانوی ادب۔ کس زمانے میں مضمون نوشی کے لیے موافق ماحول قائم ہوا؟ سر سید تحریک۔ کن کے مضامین کو مضمون نوشی کا میڈل تسلیم کیا گیا؟ سر سید۔ ذیل میں سے کون مضمون نگاری نہیں ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ یہاں پہ جو ڈپٹی نذیر احمد ہے انہوں نے کئی مشہور ناول کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے میرۃ العروض، طبعۃ النسوء اور ابن الوقت جیسے ناول لکھے جو معاشرے کی سدھار اور خاندانی زندگی پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی کئی کتابیں لکھی جیسے قصے، کہانیاں۔ آگے سوال دیکھتے ہیں، مضمون کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ ایسے۔ سر سید نے کس صنف نثر کو فروغ دیا؟ مضمون نوشی۔ اس میں آپ کا آنسر ہوگا اے، مضمون نوشی۔ انشائیہ کو کس صنف نثر کے زمانے میں رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا سی، مضمون۔ سر سید کی تخلیق گزرا ہوا زمانہ کا کس صنف نثر سے تعلق ہے؟ مضمون۔ مضمون زبان گویا کے مصنف کون ہیں؟ حالی۔ سر سید کا مضمون امید کی خوشی کس طرح کی مضمون ہے؟
اصلاحی، امید کی خوشی، یہ تو آپ کے سلیبس میں ہے، آپ تو ضرور اسے پڑھے ہوں گے۔ اردو میں مضمون نوشی کو فروغ دینے کے لیے سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق۔ جس ادب لطیف میں احساس شاعرت اور حکمانہ نزاکت خیالی ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ انشائیہ۔ اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقے کا اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا آپ کا سی، انشائیہ۔ انشائیہ کس ذہنی سطح کی پیداوار ہے؟ سوفتہ موڈ۔ آگے سوالات دیکھیں گے۔ اردو انشائیہ کی نقش نو کی ابتدائی کس نے کی؟ رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی بہت بڑے انشائیہ نگار گزرے ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں۔ آپ اچھے انشائیہ میں ذیل میں سے کون سا غصر موجود ہوتا ہے؟ اس کا آپشن ہے ڈی، ان میں سے سبھی، یعنی ان میں سے تینوں آپشن آپ کے ہوں گے۔ عدیم تکمیلیت، اس کے بعد ہے اختصار اور آخری ہے تازگی۔ انشائیہ نگاری کا تعلق کس قسم کے ادب سے ہوتا ہے؟ ادب لطیف۔ آگے سوال دیکھیں گے، انشائیہ کے قاری کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا قاری کا دل باغ باغ اور دماغ گدگدی محسوس کرتا ہے۔ آگے سوال دیکھیں گے، اردو نثر میں انشائیہ نگاری کے قبلہ و کعبہ کن باکمال و ماہر فن کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری۔ یہ آپ کی مضمون اور انشائیہ کی آبجیکٹیو کوشچنز کمپلیٹ ہو گئے۔ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک کو پڑھنا ہو یا اس کے آبجیکٹیو کوشچنز جاننے ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔